اوپر نیچے 5-10 منٹ ہو بھی جائے, لیکن اسٹل we should feel that we are in the presence of God, کہ ہم اپنے خدا کی حضوری میں. آئیے اس کے لیے تعلیم کریں. آئیے جلدی سے چاند ایک حوالہ جا دیکھیں, پھر ہم بات کریں. یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے اس کے 9ویں باب کی چاند آیتیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی آیت پڑھیں گے 23ویں آیت سے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے, لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں, کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے, خداوند فرماتا ہے. ایک اور حوالہ جات آپ سے درخواست ہے کہ سنا کریں. آپ جو جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ سنا کریں, جن کے پاس بائبل وہ کھولا کریں. دوسرا حوالہ نکالیے, فلپیوں کا خط 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے. تیسرا باب 7ویں آیت, فلپیوں کا خط. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا, بلکہ اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. اس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں, تاکہ مسیح کو حاصل کروں, اس میں پایا جاؤں, نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے, بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے, اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں, تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں. ایک آخری حوالہ, غلطیوں کا خط 6 باب اور اس کی 14ویں آیت سے. غلطیوں کا خط 6 باب اور اس کی 14ویں آیت سے. لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے, کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختون, بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. اور جتنے اس قاعدے پر چلے انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے. آگے تو کوئی مجھے تکلیف نہ دے, کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں. اے بھائیو, ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. یہ 2-3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں, اور آخری جو ریفرنس ہے جو میں نے پڑھا ہے, خدا کا بندہ مقدس پولس رسول, اس کے نزدیک فخر کی وجہ کیا ہے؟ صلیب. کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی. اس کے نزدیک صلیب فخر کی جگہ ہے. اور غلطیوں کو لکھتے ہوئے خط میں اس نے اپنے فخر کی وجہ بتائی, کیونکہ غلطیہ کی کلیسیا کے اندر, اس کلیسیا کے اندر بہت سے جھوٹے استاد وہاں تھے جو یہ تعلیم دیتے تھے کہ نجات کے لیے صرف مسیح پر ایمان ضروری نہیں ہے,
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ کی شریعت اور ختنے کی تعلیم اور دیگر دوسری باتیں کہ اس کو چھونا اس کو نہ چھونا، کہتے تھے ان سب پر بھی عمل ضروری ہے۔ تو وہ ان چیزوں کی نمود و نمائش کو بیان کرتے تھے، پیش کرتے تھے۔ تو گویا دو اہم باتوں کے اندر گلتیا کی کلیسیا بسی ہوئی تھی کہ مسیح پر ایمان بھی ضروری ہے اور دیگر دوسری باتیں بھی، یعنی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، موسیٰ کی شریعت، ختنے کی پابندی اور پھر اور پاکیزگی کے لیے جو اصول انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن پولس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ اس کے نزدیک فخر کی صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ اس کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ میں کسی اور چیز پر فخر نہیں کروں گا، صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب۔ یہ بچوں کو باہر لے کے جائیں، جو بچے رو رہے ہیں پلیز آپ ان کو باہر لے کے جائیں۔ تو آج میں اور آپ شاید صلیب پر کے کام سے واقف تو ہوں، لیکن شاید تھوڑا بہت نہ، اس کو جانیے۔ کرنتھیوں کو لکھتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ میں صرف اس بات کو جانوں گا، اور وہ کیا ہے؟ مسیح مصلوب۔ کہتا ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کسی چیز کو بھی نہیں جانوں گا۔ آپ یہ دیکھیے، اس کے نزدیک کروسیفائڈ کرائسٹ، مسیح مصلوب، صرف ایک وجہ کہ میں اس کو جانوں گا، گویا اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ اور جو میں نے فلپیوں کا خط پڑھا، نہایت خوبصورت باتیں ہیں پولس رسول کی، آپ یہ دیکھیے، وہاں پر بھی وہی بات وہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں مسیح کی بڑی پہچان کے سبب سے سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں، سب چیزوں کو۔ اور اوپر جب وہ بیان کرتا ہے تو یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے، پراؤڈلی وہ کہتے تھے، ان کی باتوں کے اندر پراؤڈ پایا جاتا، فخر۔ اور آج بھی یہودی اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہیکل ہمارے پاس ہے، خدا کے احکامات ہمارے پاس ہیں، نبی ہم میں سے آئے ہیں، خدا نے وعدے ہم سے کیے ہیں، خدا نے سرزمین ہمیں دی ہے، ہم خدا کی چنیدہ قوم ہیں۔ فخر کرتے تھے وہ اس بات کے اوپر کہ خدا نے سارا کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ آج بھی شاید یہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صاحب وہ انہی کے ساتھ وعدے ہیں، انہی کے ساتھ خدا نے برکت کا وعدہ کیا ہے۔ نہیں، ایک ہی جملے میں بتاؤں گا، ساری برکتوں کا وعدہ کلیسیا کے ساتھ ہے، خواہ وہ یہودی ہو خواہ یونانی، قوم ہو غیر قوم، ہر قسم کی برکت کا وعدہ خدا نے جو کیا ہے وہ کلیسیا کے ساتھ، چرچ بلیورز، ایماندار، کسی اور کے ساتھ نہیں، صرف چرچ کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بھی نہیں، وہ بھی اگر مسیح کو قبول نہیں کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں وہ بھی غیر قوم، صرف اور صرف ایماندار ہے، کلیسیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، خدا نے اپنے بیٹا بخش دیا ہے، اس نے خون بہایا ہے۔ اور بائبل آپ پڑھ لیجیے، لکھا ہے احبار کی کتاب میں کہ میں نے جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا خوش ہو رہا تھا، خدا کہتا ہے میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خون دیا، یعنی مسیح کا خون میں نے دیا ہے۔
اور پھر بائبل میں آپ پڑھتے ہیں کرنچیوں کے خط کے اندر لکھا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی، ہم نے کہا محبت کی، لکھا ہے محبت اس میں ہے صرف ایک بات میں کہ خدا نے ہم سے محبت کی ہے۔ وہی ہم انسان کیا دے سکتا ہے یا یہودی کیا دے سکتے ہیں؟ محبت صرف ایک بات میں ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ محبت کی، پیار کیا اور اس نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے لیے پالوس رسول وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بڑی پہچان کی خوبی کے سبب سے، پہچان آ گئی نا بھائی، جن کو میں نے کہا پہچان آئے گی وہ ورشپ کریں گے، ان کے لیے سب سے قیمتی چیز خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور پالوس رسول کو یہ آپ دیکھیں کہتے ہیں جس کے لیے میں سب چیزوں کا نقصان سمجھتا ہوں، سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ مسیح کی پہچان اس کو آ گئی ہے۔ اس ہستی کے بارے میں سمجھ گیا ہے کہ وہ ہستی ہے کیا، اس کی پہچان آ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں سب چیزوں کا نقصان اٹھاتا ہوں۔ حالانکہ یہودی فخر کرتے تھے، پالوس کہتا ہے کہ میں بھی فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ کہتا ہے میں بھی بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں، یہودی ہوں، شریعت کا استاد ہوں، فریسی ہوں، معلم ہوں، اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ اس کے نزدیک یہ فخر کی گنجائش ہے، لیکن کہتا ہے نو، پھر کیا فخر ہے؟ کہتا ہے نہیں، اب سب چیزوں کو جو میرے فخر کا باعث تھی، کہتا ہے کہ میں مسیح کی پہچان کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں اور مسیح کی پہچان کے لیے نقصان اٹھاتا ہوں۔ اور آگے کہتا ہے کوڑا سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ کوڑا۔ کوڑا کیا ہوتا ہے؟ گاربیج۔ اور یونانی کا جب صحیح اس کو دیکھ کے مانی تو جو گاربیج کوڑا اس کے لیے لفظ استعمال ہے، پخانہ جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ دنیاوی چیزیں اس کے نزدیک سب کچھ کوڑے کی طرح تھی۔ کہتا ہے میں مسیح کی پہچان چونکہ آ گئی ہے، مسیح کی پہچان، اب میں سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں اور نقصان اٹھاتا ہوں، اور کہتا ہے میں دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس نشان کو حاصل کروں، اور کہتا ہے مسیح میں پایا جاؤں۔ اور آگے کہتا ہے نہ اپنی راست بازی سے، نہ اس راست بازی سے جو شریعت کے سبب سے، بلکہ اس راست بازی سے جو مسیح کی راست بازی ہے۔ یعنی مسیح کی صرف راست بازی ہی ہمیں خدا کے حضور میں مقبول و منظور کرتی ہے۔ اس لیے اس راست بازی کے بارے میں جانیں کو کیسے ملتی ہے۔ میں اس کی نظر میں ہوں راست باز یا نہیں ہوں۔ آج سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، چونکہ سویڈن ایشو اور پھر پاکستان کے اندر جو اس کا رد عمل ہے، کئی دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ صلیب کی تذلیل کی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس پر جوتیاں ماری جاتی ہیں، صلیب کا نشان بنا کر، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن پالوس رسول کو دیکھیں جس کو پہچان آج ہم سے، وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ یعنی only one thing، صرف ایک چیز، صلیب، کراس۔ آسان الفاظ میں کہوں کہ صلیب پر جو خدمت کی، یعنی مسیح نے جو صلیب پر کام کی، اس کے نزدیک وہ بہت معنی بات رکھتی تھی۔ آج ہم کئی دفعہ جو ہے وہ شاید دکھ محسوس کرتے ہوں، شاید ہمیں جو ہے نا برا لگے، شاید ہمیں شرمندگی ہوتی ہو، ہمارے دلوں کو ٹھیس لگتی ہے کہ صلیب کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہیں۔
اس کی تذلیل کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک صرف فخر کی وجہ ہونی چاہیے صلیب. آپ کا فخر صلیب ہونا چاہیے تھا. بے شک صلیب اپنے آپ میں تو کچھ نہیں ہے. وہ صلیب سے تو نفرت کرتے تھے, رومی بھی کرتے تھے, یہودی بھی کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ صلیب لعنت کا سائن تھا. اس پر مجرموں کو لٹکایا جاتا تھا. اس پر بڑے بڑے باغی لوگوں کو جو حکومت کے اور کسی رومن کو صلیب نہیں تھی دی جاتی. معاشرہ اس بات کے کہ اگر کوئی رومی کو جو ملک کا غدار ہو, غداری کے صرف تناسب کے اندر اس کو صلیب دی جاتی تھی, ادروائز کسی رومی کو صلیب نہیں تھی دی جاتی. تو رومی صلیب سے نفرت کرتے تھے, یہودی بھی صلیب سے نفرت کرتے تھے, کیونکہ لکھا کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. تو رومی بھی نفرت کرتے, یہودی بھی نفرت کرتے. تو بھئی آج اگر کوئی کرے گا تو بھئی ہمیں تو پتا ہے کہ صلیب سے نفرت کی جانی بھی کرتے رہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہیلیلویا. اور نہ ہم کسی سے الجھے اس بات کے لیے. ہمیں پتا کہ ہمیں صلیب پر فخر ہے. جس طرح پولس خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. اس کے نزدیک فخر کی وجہ ہے. آج شاید لوگ کئی دفعہ شاید شرمندگی محسوس کرتے, کسی سے پوچھ رہے بھائی جی آپ کون ہیں, ڈرتے ہیں جی میں علی فلانا ہوں. شاید وہ اس بات کو کہ میں مسیح کو چھپانا چاہتے, فخر نہیں ہے اس کے نزدیک. شرمندگی کی وجہ, شرم محسوس کرے ہوئے. اور اس کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں, کیونکہ اس میں صرف خدا کی راست بازی ہے, صرف صلیب کے اندر خدا کی راست بازی ہے. اس لیے اس کے نزدیک فخر کی وجہ ہے صلیب, کیونکہ صرف صلیب کے اندر خدا کی راست بازی ہے. خدا کی راست بازی کی بنیاد صلیب ہے. اس لیے میں نے جو یرمیا کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا, لکھا خدا فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر, نہ کبھی اپنی قوت پر, اور لکھا نہ مالدار اپنے دولت پر. کوئی فخر کی گنجائش ہی نہیں ہے. آج شاید کوئی فخر کرے گا اس کے بعد 4 پیسے آ جائیں, اس کے نزدیک بڑے فخر کی وجہ ہے ساڑھے کو اچھا کار ہے, گاڑی ہے. بائبل کہتی کہ نہ صاحب دولت, صاحب مال, جس کے پاس دنیا کا مال ہے, فخر نہ کرے گا. نہ کوئی اپنی ایجوکیشن پر فخر کرے. میں کیا فخر کر لے گا جب کہ آج بس وہ آ جائے 4 پیسے آپ کے ادھر آ جاتی بات کے پورا. کون سا چرچ, کون سا پادری, کون بہن بھائی, نو کوئی بھی نہیں. فخر, گمان, تکبر, غرور. اس لیے لکھا خدا فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر, نہ کبھی اپنی قوت پر, اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے. فخر کس پر کرے؟ صرف اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے. ہیلیلویا. صرف اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے. آگے سنیے کہ میں خداوند ہوں, لکھا جو راست بازی عدل کو عمل میں لاتا ہے. فخر تو یہ ہوا کہ خدا کو چھان جائے. کیا کہتا ہے کہ میں خداوند ہوں جو راست بازی عدل و انصاف کو عمل میں لاتا ہوں. اس بات پر فخر کہ میں خدا کو جانتا ہوں, اس خدا کو جو راست بازی کو عمل میں لاتا ہے, جو پاکیزگی کو عمل میں لاتا ہے, جو عدل کو عمل میں لاتا ہے. یہ فخر ہے کہ میں اسے جانتا ہوں. اور پولس رسول اسی بات کو لے کر پہلے کرنتھیوں کے اندر جو بات کرتا ہے, خوبصورت والا ہے, پڑھیے اس کو بار بار. اور وہ کیا کہتے ہیں, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے,
ان کے نزدیک بیوقوفی ہے اور بیوقوفی میں حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں خدا کے پلان کی سمجھ ہے ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ شہرن کے ایگزام تھے سیکنڈ ایئر کے، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میری مسلم فرینڈ کہہ رہی تھی کہ آپ مسیحی ہیں، آپ کیوں نہیں کنورٹ ہو جاتی؟ ہاں، اس نے کہا مجھے پراؤڈ ہے، فخر ہے کہ میں مسیح، کیونکہ مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، خون بہایا، کفارہ دیا۔ ابھی اس کو آدھی سمجھ تھی، پوری نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے آگے سے کہ یہ تو انفیئر ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ گناہ آپ کریں اور آپ کے لیے سزا مسیح سے، آپ کا مسیح یسوع سے سزا۔ کہتی یہ تو انفیئر ہے، یہ تو بات کو ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو مجھے کہتی پاپا سے آگے سے مجھے نہیں جواب ہے، تو میں نے کہا پوری بات بتا دی تھی، میں نے اس کو پھر ڈیٹیل سمجھائی بات کہ خدا کا یہ پلان تھا کیا انسان کی جگہ خدا جانوروں کی قربانی کو قبول کرتا؟ نہیں، ضروری تھا کہ بیر پاک بڑا قربان کیا جائے، اور وہ تو تھا ہی نہ انسانوں میں سے نہ کسی اور جانوروں میں، صرف ایک ہستی تھی، خدا کا بیٹا، جس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے۔ یہ تو پلان تھا خدا کا، خدا کو پسند آیا کہ وہ اسے کچلے، وہ اسے مارے، لیکن ہم نجات پائے۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل میں لکھا کہ جو گناہ سے نا واقف تھا، اب دیکھیے نا واقف گناہ سے، صرف خدا کا بیٹا تھا، اسی کو خدا نے ہمارے گناہوں کے لیے دے دیا، آگے لکھا تاکہ ہم اس کی راست بازی ہو جائے، ہمارے گناہوں کے لیے وہ حوالے کیا گیا تاکہ ہم اس کی راست بازی ہو جائے، راست بازی۔ اور میں نے کہا یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث تھا، یونانیوں کے لیے بھی، آج دنیا کے لیے بھی، پاکستانی لوگوں کے لیے وہ ٹھوکر کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں مسیح پر، لیکن یہ صلیب، کروسیفیکیشن، مصلوبیت، اس کا مرنا، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ٹھوکر کا باعث ان کے لیے، پترس کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث، سمجھ نہیں لوگوں کو، پترس کو بھی نہیں تھی۔ اسی نے کہا پترس لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، کہتا ہے کوئی ایلیا، کہتا ہے کوئی، اور شاگردوں نے کہا تو پترس سے مسیح نے کہا پترس تو مجھے کیا کہتا ہے؟ پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ مسیح نے کہا یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ اب دیکھیے مسیح موت کو راز رکھا گیا، پترس کو کیا کہا یہ بات کسی اور کو نہ، یہ نہیں بتانا۔ مسیح موت، پرومس مسایا، راز رکھا گیا، یہ نہیں بتانا کسی کو۔ تو ان کو یہ کہا گیا، لیکن ایک جگہ پہ مسیح خدا نے کیا کہا کہ تو مجھے کیا کہتا؟ کہتا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو پھر مسیح نے جب وہ صلیب کی بات کی، پترس کے نزدیک بھی وہ کہنے کہ نہیں خدا نو، صلیب کی بات کی۔ پترس کو بھی یہ برا لگا کہ تو صلیب کی بات کرتا ہے، اونچے پر چڑھے جانے کو، صلیب پر ہینگ ہونے کو، لٹکانے کو۔ مسیح خدا نے ضرور ہے کہ ابن آدم پہلی دفعہ یہاں پر مسیح خدا نے کیسیا فلپی کے اندر اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، سردار کائنوں کے حوالے کیا جائے، وہ مارے، قتل کرے، کچھ لے، لیکن صرف یہ نہیں، یہ 31 مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پترس کے نزدیک بھی یہ بیوقوفی تھی، یہودیوں کے نزدیک، یونانیوں سب کے نزدیک ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ صلیب خدا کی قدرت ہے، صلیب خدا کی بات ہے، صلیب خدا کی حکمت ہے، وزڈم ہے خدا کی۔ اسی کے ذریعے سے اس نے دنیا کو نجات ہی دی، پوری دنیا کے لیے اسی پر ضرور تھا کہ ابن آدم اونچے پر چڑھا
شروع سے تھا. 12 سال کی عمر میں ہیکل میں ہے, شاگردوں استادوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچے, کہتے تو ادھر بیٹھے. کہتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. مانی کہ باپ کی مرضی کو پورا کرنا, کہ جو باپ نے میرے لیے پلان رکھا ہے, جو باپ نے میرے لیے منصوبہ رکھا ہے, میں اس کو فالو کروں, پورا کروں. تو گروس سلیپ اسی کی پیدائش, جوانی اور آخر تک سلیپ بھی تو اس کا حصہ تھا. سلیپ بھی تو وہ پلان نہیں کر رہا تھا. پوری لائف اس کی اٹھا لیجیے, آپ کو سلیپ نظر آئے گی. بلکہ پوری بائبل مقدس اٹھا لیجیے, آپ کو سلیپ کا عکس نظر آتا ہے. خدائش کی کتاب میں دیکھ لیجیے سلیپ نظر آتی ہے. اعمال کی کتاب میں دیکھ لیجیے, کہیں پر بھی دیکھ لیجیے, گنتی کی کتاب میں. ہاللیلویا. سلیپ کا عکس آپ کو نظر آتا ہوا نظر آئے گا. آج سلیب ہمارے فخر کا باعث, ہم پہن بھی سکتے ہیں. ہاں, شروع میں جو مسیح تھے وہ بھی وہ اور کچھ سائن بناتے تھے. یہودی تو نشان بناتے ہی نہیں تھے نا. کہتے تھے کہ کہیں دوسرے جو ہے وہ پیروی نہ ہو جائے, سوری دوسرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, کہ تو کوئی تراشی مورت نہ بنا. تو یہودی نشان نہیں تھے کوئی بھی بناتے. لیکن اب وہ بھی نشان ایک ان کا ہے, داؤد کا ستارہ, شیلڈ آف ڈیوڈ, ان کے پاس بھی سائن ہے. اور بھی دوسرے مذاہب میں دیکھ رہا ہے کسی کا کوئی نہ کوئی سائن ہے. ہمارے لیے بھی سائن. شروع میں لوگ سوچتے تھے کہ کیا رکھا جائے. وہ شاید سوچتے تھے کہ یسوع مسیح کی خدمت کو جب وہ بڑھئی کا کام کر رہا تھا, وہ تختہ اور وہ واری اور وہ اس کے اوزار, شاید وہ نشان رکھا جائے. شاید یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کیا یا چرواہا بھیڑے چراتے تو مختلف نشان وہ ڈھونڈتے تھے کہ کیا رکھا جائے. 303 کے اندر کانسٹنٹائن ایک رومن امپائر تھا. 303 کے اندر وہ جنگی ہار رہا تھا. ایک رات سویا وہ اس کو واضح نظر آیا ویژن میں. اس نے سلیب دیکھی اور اس نے وہاں لکھا ہوا بھی تھا جھنڈے کے اوپر, سلیب کے جھنڈے کے اوپر سلیب تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ اس نشان کو بناؤ تو فتح پائے گا. تو پھر کانسٹنٹائن نے 303 میں وہ جگہ جیتی. اس کے بعد روم کے اندر, اس کے بعد 303 کے بعد مسیحیت کو جو ہے وہ سرکاری مذہب قرار دیا گیا. اس وقت سے